السلام علیکم ناظرین، ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں مبارک مہینہ رمضان کا عطا فرمایا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں مبارک مہینہ رمضان کا عطا فرمایا۔ 2021 کا یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلا جو رمضان تھا 2020 کا رمضان، وہ لاک ڈاؤن کا رمضان تھا۔ مسجدیں اس میں ساری کی ساری بند تھی، مسجدوں میں تالے لگے ہوئے تھے، جماعتوں پر پابندی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں سنت اور نوافل وغیرہ ادا کر رہے تھے اور اپنے حساب سے وہ عبادتیں کر رہے تھے۔ اور اس وقت مسجدوں کی خاموشی کو دیکھ کر، جو مسجدیں بند تھی، ان سارے حالات کو دیکھ کر مشہور شاعر راحت اندوری مرحوم صاحب نے کہا تھا کہ خاموشی اوڑھ کر سوئی ہیں مسجدیں ساری، کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ تو خیر خدا کا شکر ہے کہ اس سال کا جو رمضان ہے 2021 کا رمضان، اکثر جگہوں میں، ہندوستان کے اکثر اسٹیٹ میں، اکثر شہروں میں معمولی پابندیوں کے ساتھ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، تراویح کی نماز ادا ہو رہی ہے اور ہمارے لیے اب یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے حساب سے جب چاہیں مسجدوں میں جا کر قرآن کی تلاوت کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، تراویح میں شریک ہو سکیں۔ رمضان کا مہینہ خاص ہے اور اس کی جو اہم عبادتیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی دو باتیں، رمضان سے متعلق دو باتیں ابھی ہم آپ کے سامنے میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روزہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کتنا اہم ہے روزہ، اور دوسری جو بات میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزہ رکھنے کا مقصد اور غرض کیا ہے۔ یہی دو باتیں آپ کے سامنے میں ہم پیش کریں گے۔ قرآن کریم میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے روزہ کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں صاف طور سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ روزے جو ہیں وہ سنت نہیں ہیں، مستحب نہیں ہیں، بلکہ فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے۔ اگر ہم بیمار نہیں ہیں، اگر ہم سفر میں نہیں ہیں، جو خود قرآن نے آگے چل کے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر یا کوئی سفر میں ہے، عام حالات میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ منزل پہ کب پہنچے گا، سفر میں کیسی پریشانیاں ہیں، تو سفر میں یا بیماری میں اگر کوئی ہے تو خود قرآن نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اس کو روزہ رکھے۔ لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں روزہ ہم کسی بھی حال میں نہیں توڑ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عذر پیش کرتے ہیں، وہ بہانہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑی محنت کا کام کرتا ہوں، دھوپ میں کام کرتا ہوں، یا میں دکان پہ بیٹھتا ہوں دن بھر، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں رکھ سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی دکان پہ بھی ہوتے ہیں، تو ایسا بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ صبح کام پہ گئے اور شام تک فرصت ہی نہیں ملی کچھ کھانے پینے کی، تو بغیر کھانے پینے سے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے یا آدمی بیمار پڑ جاتا ہے یا وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی بیمار نہ ہو اس وقت تک روزہ کو وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ روزہ ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اب میں ایک دوسری چیز، روزہ کی سب سے جو ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ بھئی روزہ فرض ہے، ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب ہم اگر یہاں پہ وہ بحث نہ بھی چھیڑیں کہ بھئی روزہ کے جسمانی فائدے کیا ہیں، روزے میں بہت ساری خطرناک بیماریاں ہیں جس کا علاج ہے روزے میں، روزہ رکھنے سے آدمی تندرست رہتا ہے، یہ ساری بحثیں ہم نہ بھی کریں کہ بھئی امریکہ کا ڈاکٹر کیا بول رہا ہے روزے کے بارے میں، جرمنی کا سائنٹسٹ کیا بول رہا ہے، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، جو بھی عبادتیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں، اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، لیکن ہمیں جو عبادت کرنی ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھ کر کرنی ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے، بس اس کو فالو کرنا ہے۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ روزہ فرض ہے
اور اس کو کسی بھی حال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بہت سے شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان آتے ہی اس پہ کچھ پردے لگا دیے جاتے ہیں، لوگ پردوں میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو پردہ ہے وہ دنیا کے انسانوں سے تو انہیں چھپا سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہوں گا کہ ایک شہر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ ٹیکسی چلاتا ہوا گیا اور ایک نو پارکنگ زون میں، جہاں وہ گاڑی کو روکنا پارک کرنا الاؤڈ نہیں تھا، وہاں پہ اس نے گاڑی روکا اور گاڑی روک کر وہ فون پہ بہت دیر تک بات کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک پولیس والا اس کی طرف آ رہا ہے، اور پولیس والا آ کر اس نے گاڑی والے سے کہا، ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ تم نے یہاں پہ نو پارکنگ زون میں تم نے گاڑی روکا ہے، اس لیے تمہیں فائن اب دینا ہوگا۔ تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بحث کرنے لگا کہ نہیں، میں نے تو نہیں روکا ہے، میں نے تو بس چند سیکنڈ کے لیے روکا تھا فون پہ بات کرنے کے لیے۔ اور پولیس کا کہنا تھا کہ نہیں، تم نے چند سیکنڈ نہیں بلکہ تم نے کئی منٹ تک گاڑی یہاں پہ روکی ہے۔ جب وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں مانا تو پولیس والے نے اس کو اپنی آفس میں بلایا، اور وہاں پہ بلانے کے بعد ایک لیپ ٹاپ میں وہ ویڈیو جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں جو ریکارڈ ہوا تھا اس ویڈیو کو پلے کیا، تو ٹیکسی ڈرائیور نے خود دیکھا کہ وہ ٹیکسی روکنے کے بعد کئی منٹ تک آرام سے وہاں پہ بات کر رہا ہے نو پارکنگ زون میں، اور ظاہر ہے کہ وہ اب ٹیکسی ڈرائیور کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو فائن دینا پڑا۔ تو ٹھیک یہی صورتحال آخرت میں بھی ہونے والا ہے کہ ہم یہاں پردہ ڈال کر چھپ کر ہم یہاں پہ روزے کی بے حرمتی اگر کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھپ کر اگر کھا لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے یہاں وہ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے اور خدا کے یہاں وہ ویڈیو ہمارے سامنے میں چلا دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ پہلا پوائنٹ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ روزہ فرض ہے، روزہ ضروری ہے اور اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ جو دوسری بات آج میں آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون، روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں ہر کام کا، ہر عمل کا جواب دینا ہے خدا تعالیٰ کے یہاں، اور اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں گے آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کے احساس کو تقوی کہا جا سکتا ہے۔ تقوی کا ترجمہ حالانکہ ڈر سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں، ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ خدا تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کام سے ناراض ہو جائے، اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم یہ سمجھیں کہ تقوی ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو بہرحال انہی دو باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ براخیر میں پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ روزہ فرض ہے جس کو ہم کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور دوسری جو آیت میں نے جو دوسری بات بتائی ہے وہ یہ کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہوتی رہیں گی، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس رمضان کو 2021 کے رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔